میں نے اسے پہلی بار اس کچی جھونپڑی میں دیکھا تھا، ہمیشہ کی طرح تڑپا تڑپا کر مارنے والی اس خاکزادے کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی، اور کرب کے قہقہے اس اذیت ناک تماشے کے گرد کسی بلا کی طرح لپٹے بلند ہو رہے تھے۔ گھاس پھونس سے بنی ہوئی کچی جھونپڑی کے باہر دائیں طرف چھوٹا سا درخت تھا جو اس جھونپڑی کا واحد سائبان تھا، اور اسی سائبان تلے مٹی میں لتھڑا وجود اپنی آنکھوں میں ایک آس سجائے بےتابی سے کسی کا منتظر تھا۔ امید اور نا امیدی کے اس اذیت ناک عالم میں گھڑیاں گھنٹوں کی طرح رینگ رینگ کر گزر رہی تھی۔ باندھ سے بنی ہوئی برہنہ چارپائی پر پڑا وہ زندگی کی ایک انکہی داستان کی مانند کسی قاری کا منتظر تھا جو اس کا درد سنے، اس کی خواہشات پڑھے، جو اس کے درد کا مسیحا ہو۔ اور پھر آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ خاکزادہ اذیت ناک دھن پر ناچتے ناچتے جان کی بازی ہار گیا، اور وہ جیت گئی، وہ جو کسی ڈائن کی طرح زندگی کے ساتھ چپک سی گئی تھی، کسی سیب کی طرح رگے جاں سے لہو کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر لے گئی تھی۔ اس کی جیت پر میرے دل نے ایک انگڑائی سی لی، آنکھیں جھلملائیں اور لب خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک تماشا سا بپا ہو گیا تھا پورے عالم میں، ہر کوئی اس کی رضا پوری کرنے کی دھن میں لگ گیا، کہیں قتل و غارت، کہیں دھوکے بازی، کہیں خود غرضی، اور کہیں چوری اور ڈکیتی کا بازار گرم ہوا، لیکن اس کی پیاس پھر بھی نہ بجھ سکی۔ یہ آگ اور خون کی ہولی اس کی طلب نہیں تھی، اس کی طلب تو زندگی تھی۔ وہ موت سی خصلت رکھنے والی اپنے دل میں زندگی کی خواہش لیے چلی آتی تھی۔ پھر میں نے اسے کشمیر کی ایک وادی میں دیکھا جہاں 3 دن سے پورے علاقے میں کرفیو نافذ تھا۔ اسماعیل احمد کا کچا آنگن اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، لیکن لکڑی کے بھاری بند دروازے کے پیچھے موم بتی کا مدھم سا شعلہ حت المقدور نصیب کے اندھیروں کا پردہ چاک کر کے اجالا کرنے کی سعی میں ٹمٹمائے جا رہا تھا۔ گھر کے تینوں نفوس ساکت تھے، جبکہ خاموشی کا ناگ اپنا پھن پھیلائے ایک بے ہنگم سا شور مچا رہا تھا۔ رابعہ کی گود میں 4 سالہ بیٹی فاطمہ نڈھال سی پڑی تھی۔ وہ خود آنے والی ہولناک گھڑیوں کا تصور اپنی آنکھوں کی چھتری میں چھپائے وہموں میں گھری ہوئی تھی۔ سائیں جی، یہ کرفیو کب اٹھایا جائے گا؟ گہرے سکوت میں ایک سرگوشی سی بلند ہوئی۔ اب ہمت ہونے لگی ہے، جگر کے ٹکڑے کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ آواز میں نمی جانے کہاں سے چلی آئی تھی۔ اماں، ایک بار پھر فاطمہ کی بےتاب کراہ ابھری، اور پھر جواب نہ پا کر زندگی نے اپنے پر آخری بار پھڑپھڑائے۔ شمع بجھ چکی تھی، کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں ہمیں بہلاوے کے جال میں پھنساتے ہو؟ ہماری آواز دنیا تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہمارا مسیحا کب آئے گا آخر؟ بند کروا دو یہ کرفیو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، ورنہ وہ ڈائن کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اس وادی میں تمہیں کوئی انسان زندہ نہیں ملے گا، ہر گھر کی فاطمہ سو جائے گی۔ اسماعیل احمد کی آواز میں ایک کرب تھا، درد تھا، بے بسی تھی۔ میں انہیں تسلی کا ایک حرف بھی نہ کہہ سکا، بس اپنا کیمرہ بند کر کے چلا آیا۔ کشمیر سے لوٹا تو دل میں قبرستان سی خاموشی ساتھ لے آیا۔ کسی کام میں دل نہ لگتا، اداسیوں کا بین جوبن پر ہوتا تو بے ساختہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر جان لیوا آوازوں سے بچنے کی سعی کرتا۔ فاطمہ میرے اندر مر چکی تھی، جس کا ماتم شاید ساری عمر جاری رہنے والا تھا۔ میں اپنا کیمرہ تھامے کرائم رپورٹنگ کے لیے اس چھوٹے سے گھر کے سرخ اینٹوں والے آنگن میں کھڑا تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 لاشیں گھر کے اکلوتے کمرے سے باہر لائی گئیں۔ تم نے کس طرح اپنی جوان بیٹیوں کو بے دردی سے ذبح کر ڈالا؟ خوف نہیں آیا تمہیں؟ نجی چینل کے ایک رپورٹر نے زندگی کی حلاوت سے آری چہرے پر آویزاں بے رونق آنکھوں والی ماں سے سوال کیا۔ مانا کہ وہ بھی زندگی چھین لیتی ہے، گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ چلنے والی سانسوں کا رشتہ مٹی کے پتلے سے توڑ دیتی ہے۔ اپنی اور اپنے جگر کے ان ٹکڑوں کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں صاحب، لیکن اس سماج کے وحشی ٹھیکیداروں کی بھوک کیسے سہ لیتی؟ نہ سائیں نہ، ایسی بھوک منظور نہیں جو عزت کو ہڑپ کر جائے۔ وہ سر تانے بھوک کے سامنے علم بغاوت بلند کرتے وہ ایک عزم سے بولی تھی۔